چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں، مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے، تو کیا آپ لوگ وائزلی اس کے اوپر سوچ رہے ہیں؟ عوامی نمائندہ ہونا ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن اس وقت اس پارلیمان میں ہم نہیں جا سکتے جس کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم ہو اور اس کی کابینہ کے 90% جو ممبران ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہوں۔ پولیٹیکل لیگل معاملات چل رہے ہیں، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی بچت ہو جائے گی ساری سچویشن میں؟ اگلے 10 دن میں اور بھی بہت ساری ایف آئی آرز ہیں، نکل پائیں گے خان صاحب اس سچویشن سے؟ پوری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں، انہی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، انہی کے ساتھ تمام مقتدر ادارے کھڑے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ مافیاز جس طرح کے بھی ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ عمران خان اور اس کے ساتھ عوام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ۔ حالیہ ملکی سیاسی صورتحال اور صورتحال کے بعد کچھ سوالات ہیں جو جنم لے چکے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کے اندر جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جس طرح کے ٹویٹس آ رہے ہیں، جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اس سے امیج یہ مل رہا ہے کہ ان کو بہتر مشورہ لگ رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر واپس جانے کا۔ یہ انتہائی اہم بات ہے، یہ پوچھنا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ رہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان فائنل کال کی بار بار بات کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں وہ جلسے پہ جلسہ کیے جا رہے ہیں، اور اب اس فائنل کال کو کیا وہ واقعتاً فائنل کر چکے ہیں یا ابھی جو بات ہے وہ بات کی بات رہ گئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے جو 15 دن ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی۔ ایجنڈا آن دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #دی فائنل کال، #دی فائنل کال۔ مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمانان میں شامل ہیں بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ سابق رکن ہیں قومی اسمبلی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر خاتون رہنما ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان لندن سے ہمیں جوائن کریں گے جناب سابق شاکر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ اور آج کے ہمارے تیسرے اور آخری مہمان ہوں گے جناب شعیب شاہین صاحب، آپ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ میں سابق رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میڈم آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو لیگل میٹرز پہ آپ سے بات کرنا بنتی ہے۔ چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں، مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے، تو کیا آپ لوگ وائزلی اس کے اوپر سوچ رہے ہیں؟ آر یو گائز ری وزٹنگ یور ڈیسیژن؟ دیکھیے جمیل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اوپر مدعو کیا۔ جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا، جو آپ کے ساتھ بربریت ہوئی، اس کے بعد پہلی دفعہ میں آپ کے ٹاک شو میں آئی ہوں، تو آپ کے حوصلے کو، آپ کی جرأت کو، آپ کی حب الوطنی کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے بہت بردباری سے ایک بہت ہی مشکل جو مرحلہ ہے اس کو طے کیا۔ آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، آپ نے عام پاکستانی شہری کی جو آزادی رائے کا اظہار ہے اس کو بھی تقویت دی، کیونکہ صحافی جو ہوتے ہیں وہ جمہوریت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، جمہوری نظام کی آنکھیں ہوتے ہیں، جمہوری نظام کا کانشنس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی آزادی رائے کے اظہار کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو عام پاکستانی بھی کبھی اپنی آزادی رائے کا اظہار نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے بہت ہی جرأت دکھائی پاکستان تحریک انصاف اور کا، میرے چینل کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ بڑا سپورٹ کیا، سٹینڈ لیا میرے لیے۔ بول ٹیلی ویژن کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، سلام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بہت حوصلے سے، بہت بردباری سے ایک فسطائیت سے بھری حکومت جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں، قدغنیں لگ رہی ہیں، چینل بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ راہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے علم کو بلند کریں گے، آزادی رائے کے اظہار جو ہے، جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، اس کا ہم تحفظ کریں گے۔ اور یہی صحافت ہے کہ آپ صحیح کو صحیح کہیں
اور غلط کو غلط کہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی ایک موقف کی تائید کریں, لیکن آپ انصاف کی بات کریں, عام پاکستانی شہری کی بات کریں. جو آپ کے چینل نے کیا, جو آپ نے کیا, وہ سارے پاکستان کے لیے ایک اہم ایک اہم چیز ہے جو ہم سب کے دلوں کے قریب ہے. آپ ہمارے دوست بھی ہیں, ایک اینکر بھی ہیں, آپ کی عزت بھی کرتے ہیں, آپ کا احترام بھی کرتے ہیں, اور آپ کے موقف جو ہے اوپینین چینج نہیں ہوا, بالکل بھی نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پاکستانی شہری آپ سے محبت بھی کر رہا ہے اور آپ کی عزت بھی کر رہا ہے. میں جن سے بات کرتی ہوں بارہا کہتے ہیں کہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اس آدمی کی جرأت کو, ہمت کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. اب سیاسی امور کے اوپر آتے ہیں, پہلے تو یہ لیگل قانونی اور سیاسی امور کے. دیکھیں, اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کا بہت احترام کرتے ہیں. اعلیٰ عدالت کا موقف جو ہے, جو استفسار ہوا, اس کا بھی احترام کرتے ہیں, کیونکہ آئین کی سرپرستی کرتے ہیں, آئین کی تشریح کرتے ہیں, تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں تو خود قانون دان ہوں اور اعلیٰ عدالت کا بہت احترام کرتی ہوں. لیکن دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا کیا قانونی اور سیاسی موقف ہے. یہاں پر بات ہوئی کہ 123 جو نشستیں ہیں اگر وہ خالی ہو جائیں اور ضمنی انتخابات ہو جائیں, تو جو پاکستان کی عوام ہے, جو عام آدمی ہے, جو ٹیکس پیئر ہے, جو امور حکومت ہیں, اس کو کتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے. ہمارے وکیل نے, فواد چودھری نے اہم سوالات پیش کیے کہ آپ بتائیے کہ جب سے ایک غیر آئینی نو کانفیڈنس کے موشن کے ذریعے ایک سابق وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹایا گیا, تو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو خطرناک کھیل کھیلا گیا, ارباں روپے کا نقصان جو پاکستان کی معیشت یا ریاست پاکستان کو ہوا, جو عام پاکستانی کے حقوق مجروح ہوئے, اس کا جواب کون دے گا. ہمارا ایک موقف ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ آگے بڑھے, ہم بھی چاہتے ہیں جمہوری نظام کو تقویت ملے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ جمہوری تسلسل آگے بڑھے. لیکن سابق وزیر اعظم کو اغیار کے ساتھ مل کر ان کے منصب سے کس نے ہٹایا؟ وہ میر جعفر اور میر صادق جو عوامی نمائندے ہیں, جو اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہیں, جو اس وقت امریکہ میں عیاشی کر رہے ہیں, اور پاکستانی سیلاب متاثرین جو ہیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, جو کشمیر کے مدعے کو سامنے نہیں لے کر آ رہے, جو پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے, جن کے اخراجات عام ٹیکس پیئر, عام پاکستانیوں قومی خزانے کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے, وہ لوگ پاکستان کا مدعا لڑیں گے, وہ لوگ پاکستان کے اوپر حکمرانی کریں گے. تو ہمارا صرف جواب یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جمہوریت کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی تیسری حکومت آگے آ کر کسی بھی وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش اس طریقے سے نہ کرے. آپ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے اس حکومت کے اندر؟ پارلیمان میں جانا, پارلیمان ہمارے لیے بہت اہم ہے. عوامی نمائندہ ہونا ایک قومی فریضہ ہے, عوامی نمائندہ ہونا ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے. لیکن اس وقت اس پارلیمان میں ہم نہیں جا سکتے جس کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم ہو اور اس کی کابینہ کے 90% جو ممبران ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہوں, وہ کرپشن زدہ ہوں, انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا ہو. ہمیں ایک قابل قبول نہیں ہے. اس پارلیمان کے اندر جانا ہمیں مقصود نہیں ہے. اچھا, اب صدر مملکت بھی یہ کہہ چکے ہیں, 2 انٹرویوز انہوں نے دیے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ ہاؤس تو وفاق کی اکائی ہے, ایوری بڈی نوز, وہ ان کی کوشش اپنی جگہ پر ہوگی. ایسی سچویشن میں کہ کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جس میں خان صاحب کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے, تو خان صاحب بیٹھیں گے آپ کو لگتا ہے؟ جمیل, دیکھیں, سابق وزیر اعظم, مستقبل کے وزیر اعظم نے ہمیشہ کیا بات کی ہے, ایک سلیوشن پیش کی ہے, ایک مدعا عوام کے سامنے رکھا ہے, ریاست کے اداروں کے سامنے رکھا ہے, امپورٹڈ حکومت وقت کے سامنے رکھا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں, الیکشن فریم ورک کے اوپر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ اس مدعے کو سامنے لے کر ہی نہیں آ رہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ اب جو ہمیں حکمرانی یا حکومت وقت کے امور ملے ہیں تو ہم نے کرسی کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے پاکستان کے اوپر زبردستی جبرن حکومت کرنی ہے. پاکستان کی عوام کی خواہشات کچھ اور ہے, اور حکومت وقت کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ اور ہے. پاکستان کی عوام, عام شہری کے پاس آپ آج مائک لے کر جائیں اور سوال پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. مہنگائی پہ پسے ہوئے ان کو بات کرنے کو تو دل نہیں کرتا. مہنگائی پہ پسے ہوئے ہیں, لیکن خودداری کا بھی مدعا آگے بڑھاتے ہیں, خودداری کی آواز بلند کرتے ہیں.
جرت کی آواز بلند کرتے ہیں, فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے ملک کے اندر آزاد طریقے سے زندگی گزارنی ہے جہاں پر حکمران وقت جو ہیں پاکستان کی عوام کے مسائل کو سمجھے, جو خودداری سے اپنی قوم کا مقدمہ لڑے, جو خارجہ امور کو آزاد طریقے سے چلا سکے. یہ پاکستان کی عوام کی خواہشات ہیں. پاکستان کی عوام اپنے حقیقی نمائندے کا انتخاب کرنے کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں, وہ اس مدعے کو سامنے رکھ رہے ہیں اور بارہا عمران خان کے جلسوں میں آ کر بتا رہے ہیں, میسج دے رہے ہیں حکمران وقت کو اور ان اداروں کو جن کو سننے کی ذمہ داران, جہاں ان کی سنوائی نہیں ہو سکتی, جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, جو فیصلے کے اندر شامل ہیں, ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھیے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتے ہیں. تو حکمران لیکن وہ خان صاحب کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی طرف کہ خان صاحب فائنل کال کب دیتے ہیں, تو یہ ویٹ کب اوور ہوگا. آئی مین لوگ بہت تجسس کا شکار ہیں, متجسس ہیں, بیکاز لوگ چاہتے ہیں, بیکاز پاکستانی حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کال تب دوں گا جب میرے ٹائیگرز اور ٹائیگرسز تیار ہوں گے. ٹائیگرز اور ٹائیگرسز بالکل تیار ہیں, ریڈی ہیں, مکمل طور پر تیاری ان کی پوری ہے. وہ تیار ہیں, جرت رکھتے ہیں, حوصلہ رکھتے ہیں, فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. 25 مئی تو بہت چھوٹی بات ہے, انہوں نے جو ظلم اور بربریت کرنی ہے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں. صف اول میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ملیں گی, اس کے بعد آپ کو مرد حضرات ملیں گے, ساتھ میں آپ کو عام پاکستانی شہری ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم حقیقی آزادی میں, اپنے ملک کی حقیقی آزادی میں سر فہرست ہیں. تو کپتان نے کال کا فیصلہ کرنا ہے, پاکستان کی عوام نے ایک دن کی کال میں لبیک کہنا ہے, اور لبیک کیوں کہنا ہے؟ راہ حق کے لیے لبیک کہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ چکے ہوں, یا ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب بھی آ چکے ہیں. میں کہتی ہوں کوئی بھی عام ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں, آنے لگے ہیں. دیکھیں NRO 2 تو اپنے فائنل مراحل کو پہنچ چکا ہے نا. NRO 2 جس کی عمران خان صاحب نیب آرڈیننس میں یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اس کا حصہ نہیں, نیب آرڈیننس تو اس کی شناخت ہے. NRO 2 اور نیب آرڈیننس 50 سے زیادہ بڑی شخصیات کو ریلیف ملا جس میں سٹنگ پرائم منسٹر شامل ہیں. بالکل. اور عمران خان صاحب جب بارہا کہتے تھے کہ میں ان کو NRO 2 نہیں دوں گا, اور یہ مجھے بلیک میل اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو NRO 2 چاہیے, تو مذاق اڑایا جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس تو یہ استحقاق ہی نہیں ہے. لیکن میں جانتی ہوں, جب میں پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف تھی تو فیٹف کی قانون سازی کے مرحلے پر ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے قومی فریضہ ادا کرنا ہے, خدارا یہ ترامیم پاس کروا دیجئے. انہوں نے ترامیم کو قومی فریضہ نیاب ترامیم کے ساتھ منسلک کر دیا, اور وہی ترامیم پیش کی جو آج انہوں نے جس کی قانون سازی کی ہے. نیاب کو ایک ٹوتھ لیس کمزور ادارہ بنا دیا. میں تو کہتی ہوں کہ احتساب کا عمل جو ہے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لیجئے. احتساب کا عمل ختم ہو گیا ہے, لیکن افسوسناک کیا ہے کہ آئینی ادارے خاموش ہیں. پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں زیر بحث ہے, زیر غور ہے مقدمہ احتساب قانون کے اندر ترامیم کا. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضیاع کیا ہے, جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لانڈر کیا ہے, جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, جو پاکستان کی عوام کے مجرم ہیں, وہ اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہیں, ان کے کیسز اختتام کو پہنچ چکے ہیں, اور پاکستان کی عوام نظام عدل کی طرف دیکھ کر ماتم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیا انصاف کے تقاضے ہیں. یہ کون سا نظام عدل ہے جہاں پر عام آدمی 20 سال جیل کے اندر گزارتا ہے, مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقدمہ ختم ہو گیا ہے, اور نواز شریف باہر جاتے ہیں پلیٹلٹس کا بہانہ کر کے, مریم نواز 3.5 سال بیل پر رہتی ہیں, آئینی اداروں کو, سٹنگ ISI چیف کو للکارتی ہیں, نظام عدل کا مذاق اڑاتی ہیں, ان کے چاچا ضمانت دیتے ہیں اعلیٰ عدالت کو, لاہور ہائی کورٹ کو, کہتے ہیں میرے بھائی علی وزیر اعظم 4 ہفتوں میں واپس آئیں گے, ان کے بھائی واپس نہیں آتے. کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ عوام کی توہین ہے. NRO 2 توہین عوام ہے, عوام کے اوپر توہین ہو رہی ہے. ویسے میں پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کر دوں, میں آج سے 4 سال پہلے والی ملکہ بخاری اور آج والی ملکہ بخاری میں فرق دیکھ رہا ہوں. مطلب جتنا جوش خطابت, الفاظ کا چناؤ, اردو میں بہتری, یہ پہلے مطلب 4 سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے, اب بھی دیکھتے ہیں. مبارک ہے میرے وزیر اعظم کو جنہوں نے مجھے اردو سکھائی. آپ کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خان صاحب, اور ہمارے تو وزیر اعظم, آپ کے دلوں کے بھی وزیر اعظم, حقیقی وزیر اعظم ہے. تو اعتزاز حسن صاحب نے ایک جملہ دیا, انہوں نے کہا کہ میں کوٹ اینڈ کوٹ, تاکہ میرے اوپر نہ کوئی بات آ جائے,
اعتزاز احسن صاحب نے پرسوں میرے شو میں کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ شریف خاندان جوڈیشری کے لاڈلے ہیں. یہ اعتزاز احسن کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں, پھر وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیے اعتزاز احسن صاحب بہت مایہ ناز وکیل ہیں, کاش وہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہوتے اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی, لیکن ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے. بہرحال بہت مایہ ناز وکیل ہیں اور ایک بہت ہی انصاف پسند وکیل ہیں. بہت ہی اچھی بات کی اور میں اس کی مکمل تائید کرتی ہوں کہ لاڈلے ہیں نظام عدل کی شریف فیملی. شریف فیملی کو جتنا نظام عدل سے ریلیف ملا ہے شاید کسی پاکستانی شہری یا حکمران وقت کو ملا. آپ کو بیان کیا کہ نواز شریف علیل ہو کر باہر چلے گئے, وہاں پر رہتے ہیں, اشتہاری ڈکلیئر ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. مریم نواز 3.5 سال بیل کی رعایت کا غلط استعمال کرتی ہیں, نیب کورٹ کے اوپر حملہ کرتی ہیں, سٹنگ ISI چیف کو للکارتی ہیں, آئینی ادارے فوج کی سپہ سالار کا نام لے کر ان کو بلاتی ہیں, للکارتی ہیں, جو بھی القابات سے پکارتی ہیں. اس کے علاوہ اعلیٰ عدالت کے محترم ججز جب فیصلہ دینا چاہتے ہیں اہم آئینی مدعے کے اوپر تو ایک نشست لگاتی ہیں عوامی نمائندوں کی اور اعلیٰ عدالت کو کہتی ہیں کہ بینچ فکسنگ اور میچ فکسنگ تو ایک ہی عمل ہوتا ہے. محترم ججز کے بارے میں کہتی ہیں آنے لگا تھا اس سے پہلے, اور کہتی ہیں کہ میرے پاس ججز کی ویڈیوز ہیں. کیا یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ کسی عورت نے کسی پاکستانی شہری نظام عدل کے اندر رکاوٹ پیش کرنے کی کوشش کی. رانا شمیم کا کیس کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے سامنے. آپ بتائیے, رانا شمیم کے کیس کی کڑی پاکستان مسلم لیگ نواز مریم نواز اور ان کے والد سے ملتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز کی کیس کی اپیل لگتی ہے, ایک جعلی حلف نامہ آتا ہے جس سے رانا شمیم مکر چکے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکن ہیں. سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کے اوپر الزامات لگائے, سابق چیف جسٹس کے اوپر الزامات لگائے, اور کیا ہوا؟ کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ نے توہین عدالت کا کوئی بھی کیس اس فیملی کے خلاف آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے علاوہ یہ وہی لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ایک منظم تحریک چلاتے ہیں. لاڈلا ہے, ان کے چاچا لاڈلے ہیں. اس وقت کے امپورٹڈ وزیر اعظم ان کے چاچا لاڈلے ہیں آئینی اداروں کے. 2 سال ہوتے ہیں ایک آدمی کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ لاڈلے ہیں, اور اگر یہ لاڈلے نہ ہوتے تو ان کو ہینڈل کرنا 3 دن کا کام تھا. یہ مریم نواز کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے. ایک تو اس کے اوپر ملکہ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ والا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے توہین عدالت کیس سے معاملہ شروع ہوا, اس کے بعد 27 تاریخ کو اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب اور خان صاحب ان کو توہین الیکشن کمیشن کی پاداش میں بلایا گیا ہے. پھر اس کے بعد توشہ خانہ نائلی ریفرنس کے اوپر بھی فیصلہ آنے لگا ہے. تو یہ والے 8-10 دن بڑے ہیپننگ ہیں, اور خان صاحب نے اسی کے اندر کہا ہے کہ میں کوئی کال بھی دے سکتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ لیگلی خان صاحب کے خلاف کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایسی چیز آ سکتی ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی خدا نخواستہ ہو سکیں یا ہو جائیں؟ دیکھیے یہ تو پاکستان کی عوام کو واضح ہو گیا ہے کہ -1 فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایک بہت ہی پاپولر مستقبل کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے لیڈر ہیں, پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, انہیں اپنا حقیقی لیڈر مانتے ہیں. لیکن ایک کوشش ہے اور ایک پوری اسٹریٹجی ہے کہ اس آدمی کو نظام سے باہر کرو. یہ آدمی اتنا پاپولر ہو رہا ہے, یہ آدمی اتنی مقبولیت حاصل کر رہا ہے, یہ آدمی 2/3 اکثریت سے پارلیمان میں آ جائے گا اور پھر اس نظام کو تبدیل کرے گا, پاکستان کی عوام کے حقوق کا دفاع کرے گا. تو وہ جو یہ نہیں چاہتے حکمران وقت, وہ عمران خان کے خلاف -1 کے فارمولے کو آگے بڑھا رہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں جمیل, ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے, عمران خان کی جرت جواب نہیں دے گی. اچھا, ہر مرحلے کے اوپر ان کو شکست فاش ہوگی. یہ جتنے کیسز عمران خان کے اوپر بنائیں گے, عمران خان ان کے اندر سے سرخرو ہو کر باہر نکلیں گے. جو توہین عدالت کیس کے اندر ہوا, عمران خان نے اعلیٰ عدالت کے سامنے اپنے سر کو جھکایا, ہائی کورٹ کے سامنے سر کو لیگل رائٹ ہے اور بہت اچھا کیا, اور مورل رائٹ بھی ہے, اور اس سے نظام عدل کو تقویت ملی ہے کہ سب سے بڑی جمہوری جماعت کا لیڈر بھی پاکستان کی عدالت کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکتا ہے. یہ خوش آئین بات ہے, ان کی طرح نہیں ہے کہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں کہ معافی مانگنا بہت بڑی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. خان صاحب کو یہ پہلے بھی کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. وہ ایک قانونی امور سے ان کو آگے بڑھانا تھا. ایگزیکٹلی. ایک لاسٹ چیز, الیکشن 2022 انشاءاللہ. Are you guys convinced, fully convinced? دیکھیے طاقت
عوام کی طرف سے آ رہی ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقی وزیر اعظم کون ہوگا, حقیقی عوامی نمائندے کون ہوں گے. 30,000 کی فورس 22 کروڑ عوام کو نہیں روک سکتی. نہیں روک سکتی. 30,000 کی سول فورس کروڑ عوام کو نہیں روک سکتی. بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, اتنی ڈیٹیل میں آپ بات کر رہی تھیں. تو خواتین و حضرات, بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں ویسے, آپ تشریف لائیں. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ معزز پینلسٹ جس میں صابر شاکر صاحب اور شعیب شاہین صاحب ہوں گے, ان سے ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے آفٹر دس بریک. میں ملک کے معروف قانون دان اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب شعیب شاہین صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں. سر, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ اور پاکستان میں آج کل موجود نہیں ہیں, لندن میں ہیں, ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گے جناب صابر شاکر صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے شعیب شاہین صاحب, جو اوور آل پولیٹیکل لیگل معاملات چل رہے ہیں, اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی بچت ہو جائے گی ساری سچویشن میں؟ اگلے 10 دن میں 3-4 چیزیں ہیں. توہین عدالت کا معاملہ ہے, اس میں کسی حد تک ریلیف ملا ہے, مؤخر ہو گیا معاملہ. اس کے بعد 27 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن میں بلایا, پھر توشہ خانہ ریفرنس کیس ہے, اور بھی بہت ساری ایف آئی آرز ہیں. تو نکل پائیں گے خان صاحب اس سچویشن سے؟ دیکھیں جمیل صاحب, بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سے 6 مہینے میں جو کچھ کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے, جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, اس کو کارنر کرنے کی پوری کوشش کی. سب سے پہلا الزام ان کے زمانے میں, ان کے ٹینیور میں, جب اقتدار میں تھے عمران خان صاحب, یہ پوزیشن لگایا کرتی تھی, یا اس 6 مہینے میں بھی جو پورا میڈیا ٹرائل کیا, انہوں نے کہا عمران خان چور ہے, کرپشن میں ملوث ہے, بگ سکینڈلز ہیں, فلاں ہیں فلاں. آج تک 1 روپے کی امبیزلمنٹ کا مقدمہ, سیریس مقدمہ جس کو کہتے ہیں, نہ وہ بنا سکے نہ انہوں نے بنایا ہے. ایک بات طے ہے. دوسری بات, ان کے تمام تر جو پرسیپشن ہے اس وقت پاکستان میں, پوری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں, انہی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, انہی کے ساتھ تمام مقتدر ادارے کھڑے ہوئے ہیں, اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اور اس کے ساتھ مافیاز جس طرح کے بھی ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ عمران خان اور اس کے ساتھ عوام. یہ عمران خان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ہی اس کی آؤسٹر ہوئی, پہلے دن سے اس نے لوگوں کو کال کیا اور پبلک روڈز پہ آ گئی, اوور ویلمنگلی نکلی ہے باہر. بڑی بات ہے. ورنہ آج تک مارشل لا بھی لگانا ہے, جو کہ مارشل لا بدترین طرز حکومت ہوا کرتا ہے. مارشل لا بھی جب آیا ہے نا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. یہ واحد حکومت تھی جس کے نکالنے پہ لوگ باہر نکلے ہیں اس کے حق میں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اب آتے ہیں ان کے خلاف مقدمے. وہ اب اگر دیکھیں گے, اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وکٹم کارڈ عوام نے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھتے بوجھتے ہوئے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کو پتہ چلا کہ اس لیڈر کو خواہ بخواہ میں کارنر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کو فائدہ ہوا, عمران خان کو نقصان نہیں ہوا. اب آتے ہیں کہ لیگلی کیا ممکن ہے اور ان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. جہاں تک لیگل ایشوز ہیں, آپ آ جائیں پہلا توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس میں صرف اتنا ہے کہ جی 1 سال کے انہوں نے ڈیکلیریشن جو ہے وقت پہ جمع نہیں کرائے تھے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ٹائم پہ جمع کرائے, ٹائم پہ جمع نہیں کرائے, اور وہ اس کے بعد جمع کرا دیے گئے تھے. اس کے بعد اسپیکر صاحب بھیج رہے ہیں, جو سیکشن 137 ہے اس کے تحت ہے 120 ڈیز میں بھیج سکتے ہیں, اس لیے وہ ٹائم بارڈ ہے, اس مینٹینیبل نہیں ہے. دوسری بات, انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں ان کے خلاف, ان کو سادے کو امین نہیں رہے, ان کے خلاف پروسیڈنگ کی جائے. 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کوئی ڈیکلیریشن جب تک نہ دے, نہ اسپیکر کو اختیار ہے نہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے. اور الیکشن کمیشن تو کورٹ آف لا نہیں ہے نا, اٹ از ناٹ اے کورٹ آف لا, اٹ از ڈکلیئرڈ. نہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, اس لیے اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی ایسا غلط آرڈر وہ کر دیتے ہیں, دیٹ ول بی چیلنجیبل بیفور دی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, جو بھی طریقہ کار ہے تو وہ پروسیڈ ہوگا. اب آ جاتے ہیں دوسرا کیس, فارن فنڈنگ والا. فارن فنڈنگ کیس یہ وہ ہے جو پرانا چل رہا ہے. فارن فنڈنگ کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے بیسیکلی, تو ممنوعہ فنڈنگ ہے. ممنوعہ فنڈنگ ہے. فارن والا تو لفظ نکل گیا, پروہیبٹڈ میں آ گیا. اب اس میں حنیف عباسی والے کیس میں یہ ڈکلیئر کر دیا تھا سپریم کورٹ میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز آپ اکٹھے سنیں وداؤٹ ڈسکریمنیشن اینڈ ٹرانسپیرنٹلی, اور ان کے خلاف تو فائنڈنگز دے دی, جبکہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایشو ان کے پاس تو ان کے
ایون کوئی رسیدیں نہیں ہیں, کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی فنڈز نہیں ہے, کچھ. دیکھیں واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پبلک فنڈ سے چلتی ہے. اب اس کو کارنر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کسی طریقے سے. یہ پبلک فنڈز کی بجائے بڑے بڑے مافیاز سے آپ پیسے پکڑو, ان کے جب اقتدار میں آؤ ان کے مفادات کا تحفظ کرو, اور یہ ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل پارٹی کا ایک پازیٹیو رول ہے. آپ دیکھیں گے اب یہ ٹیلی تھون میں کیا ہوا, 14 ارب روپیہ 3 ٹیلی تھون میں, 3 ٹیلی تھون میں 14 ارب روپے ایک شخص کے اوپر اتنا اعتماد ہے. پلیجز ہیں. یہ مطلب بہت بڑی بات ہے نا. آ جائیں گے اور مطلب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں. اب یہ جو 14 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی کہ بھائی 14 کروڑ اپنی جیبوں سے ہی دے دو, کم سے کم ان کے مقابلے میں یہ کہنے جوگے بنو. ادھر پھر رہے ہیں, لندن میں, امریکہ میں گھوم رہے ہیں. اب یہ کنڈکٹ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج وہ والی ہماری عوام نہیں ہے آج سے 30 سال 20 سال 25 سال پرانے والی. آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہر ایک کے پاس پوری انفارمیشن ہے. جو انفارمیشن دنیا میں ہو رہی ہے, لوگ میچور ہو چکے ہیں, لوگوں نے دیکھا ہے. اب ادھر آ جانا ہے توہین عدالت کیس. اب تیسرے پہ میں آتا ہوں. مؤخر تو ہو گئی جی, معافی نامے پہ. اس میں سے کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں توہین عدالت کیس میں تو 99% عام طور پر جب عدالت سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو وہ پروسیڈنگز ڈراپ کر دیا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے اس دن پچھلی لاسٹ ڈیٹ پہ, اس سے پچھلی تاریخ پہ بھی خان صاحب بات کرنا چاہتے تھے, ایکسپلین کرنا چاہتے تھے, اور پچھلی تاریخ پہ کورٹ سیکنڈ ڈیٹ پہ کورٹ نے موقع نہیں دیا. پچھلی تاریخ پہ یہ جو 3 دن پہلے, یہ 2 دن پہلے تھی, کورٹ نے ان کو موقع دیا. وہ آئے وداؤٹ ایون پروسیڈنگ فردر, انہوں نے آ کر کے اس میں بتایا کہ جی میری کوئی انٹینشن نہیں تھی. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, 19 تاریخ کو میجسٹریٹ نے ان کو ریمانڈ دیا تھا, جس پہ آپ کو پتا ہے پہلے کسٹوڈیل ٹارچر کا بہت بڑا ایک ایشو کریٹ ہوا. آپ خود اس کے وکٹم رہے, آپ کو پتا ہے پولیس نے جس طرح کا یہ طرز عمل رکھا. اور اب مزید کرمنل جسٹس سسٹم میں جو بھگت رہا ہوں میں, تو میری تو مطلب وہ کہتے ہیں نا چھٹی کا دودھ یاد آ گیا مجھے کہ میں وہ ہوں نہیں. آج تک کبھی پرچہ نہیں کٹا میرے اوپر. فیملی پچھلی 7 پشتوں میں کسی فیملی کے اوپر پرچہ نہیں ہوا, اور ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیں نا ہمارے عزت دار بندے کے لیے تو بڑا, ہمارے ہاں سب سے بڑا. اب ہم یہ جسٹس سسٹم کی جب بات کرتے ہیں نا, جسٹس سسٹم از ناٹ اونلی کورٹس. جسٹس سسٹم کا تمام آرگنز اس جسٹس سسٹم کا حصہ ہیں, جس میں آپ کی پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہے, یہ سارے ادارے ہیں, اور اس کے ساتھ کورٹس ہیں, وکیل ہیں, ججز ہیں. اس لیے ہم 139 میں سے 130 نمبر پہ آتے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ صرف کورٹ کام نہیں کر رہی, یہی ریزن. جو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. میں نے ایون عمران خان صاحب کو کورٹ میں بیٹھے ہوئے میں نے کہا جی آپ نے سب سے بنیادی کام یہ کرنا ہے, اللہ آپ کو موقع دے گا. اگر آپ اجازت دیں, صابر شاکر صاحب کنیکٹ ہو گئے میرے خیال سے. میں السلام علیکم صابر شاکر بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اگلا 1-1.5 مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کے لیے, خاص طور پر یہ نیکسٹ 15 ڈیز ہے؟ صابر شاکر صاحب. صابر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا میرے خیال وہ لندن میں ہے نا سر, پلیز کنٹینیو کیجیے گا. آپ کچھ بول رہے تھے, سوری. یہ میں نے خان صاحب کو خود کہا, میں نے کہا جی اللہ آپ کو موقع دے گا, آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے, بنیادی چینجز جو کرنی ہے اس جسٹس سسٹم میں کرنی ہے, اور اس کا جو سب سے بنیادی کام ہے پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک کانسٹیبل بھی اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, کوئی وزیر ہو, کوئی عام آدمی ہو, اس کے سامنے برابر ہو. یہ جو ظلم ہے, یہ جو رول آف لا کی آپ بات کرتے ہیں, صحیح بات ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. اور جب پریکٹیکلی نچلی سطح پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا, یہ کیونکہ یہ لوگ تو نہیں کریں گے, جو اس پولیس کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے وہ تو اس کو ٹھیک نہیں کرنے دیں گے, نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. کیونکہ اشرافیہ کی وہ ایک لحاظ سے وہ اشرافیہ اس کی بینیفیشری ہے, اور اشرافیہ کے مفادات کا وہ تحفظ کرتے ہیں, اور اس لیے وہ تمام تر کرپشن اگر پولیس والا کر بھی رہا ہے, چونکہ پولیٹیکل ہیڈز ان کے ساتھ خوش ہیں, کوئی ان کو پوچھے گا ہی نہیں. اس لیے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں توہین عدالت کے ایشو پہ. کورٹ نے ان کے اس بریک کے بعد آ جاتے ہیں سر, آپ کی اجازت سے. بریک کے بعد ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ صابر شاکر صاحب کو بھی ریکنیکٹ کیا جائے, اور شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. توہین عدالت کیس بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی فی الحال تو معافی نامے کے بعد فرد جرم مؤخر ہو گئی ہے, لیکن یہ کتنے دن تک اور کتنے دن بعد کس طرح کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہوگا, اس کے اوپر بات ہوگی. آفٹر دس بریک ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। मैं अपने मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि कनेक्ट करते साबिर साहब से कनेक्ट हुए हम पीसीआर। अच्छा, उनसे कर रहे हैं कनेक्ट करने की कोशिश। सर शुएब साहब, आप बता रहे थे तौहीन अदालत केस के मामले। देखिए, तौहीन अदालत केस का जो लास्ट वाला आर्डर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो पैरा नंबर 1 है उस आर्डर में लिखा हुआ है कि खान साहब ने क्या कहा, और खान साहब की उस स्टेटमेंट को कहा गया कि आप इसको नरेट कर दें इन द शेप ऑफ एफिडेविट, और पैरा नंबर 2 में कहा कि वी आर सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर इमरान खान। तो वो सेटिस्फेक्शन के बाद आई डोंट थिंक कि इसमें फर्दर कोई चीज़ ऐसी है बच गई है, और वो हमने एफिडेविट जमा करा देना है अकॉर्डिंगली जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट कोर्ट में दी थी, दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी एफिडेविट। तो मेरा ख्याल है कि आमतौर पर आपको बताऊं कि तौहीन अदालत का जो कानून है ये स्पेयरिंगली एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसका इतलाक़ होता है, ये सेटल्ड लॉ है, क्योंकि ये कानून जो है इसमें जजेस जो हैं वो खुद एक लिहाज से कंप्लेनेंट होते हैं, जजेस खुद ही जज होते हैं, प्रैक्टिकली खुद ही प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। तो नेचुरली इस कानून का इतलाक़ बहुत ही कम होता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, बाहर की, अब अमेरिका की इवन कोर्ट्स की, अगर आप यूके की कोर्ट्स की अगर आप मिसालें लें, क्योंकि तौहीन अदालत का कानून भी वहीं से आए, तो अगर आप मिसालें लें तो वहाँ कभी भी या यहाँ कभी भी इसलिए नहीं इस्तेमाल होता कि किसी जज की ईगो को सेटिस्फाई करना है, किसी जज को प्रोटेक्शन देनी है, ये जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई ममालिक में तो ये ख़त्म भी हो चुका है, अब तो इसको खातिर में नहीं लाया जाता। ठीक बात है, और यहाँ भी इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। यहाँ देखें, सबसे कमज़ोर तरीन जो कंटेम्प्ट समझी जाती है वो सिविल कंटेम्प्ट है। और सिविल कंटेम्प्ट क्या है? मसलन कोर्ट ने किसी के हक में फैसला दिया, कोई भी अथॉरिटी है या बंदा है जिसके खिलाफ फैसला हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हम पटिशन जब फाइल करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो वो सिविल कंटेम्प्ट कहलाती है। और आमतौर पर अदालतें उन सिविल कंटेम्प्ट को सबसे कम अहमियत देती हैं, हालांकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो लोगों के राइट्स इन्वॉल्व हैं। लोगों के राइट्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ आप एक लिहाज से फंडामेंटल राइट्स भी बीच में आ जाएंगे। मसलन किसी एक प्रॉपर्टी का है, एक डिस्प्यूट था, उसने किसी के हक में फैसला दे दिया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये कंटेम्प्ट किसी कंटेम्नर और कोर्ट के दरमियान नहीं रही, इसमें जिसके हक में फैसला हुआ उसके लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। इसलिए इस कंटेम्प्ट की अहमियत है और इसको होना चाहिए। जो बाकी कंटेम्प्ट्स हैं उसके बारे में ज्यादा लीनियंसी की जरूरत है और उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। इसका खदशा रह सकता है खान साहब को किसी वक्त के उनके ऊपर जुर्म आयद होगी तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, बज़ाहिर में लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट्स जो मौजूदा बैठी हुई हैं इसमें जस्टिस अतर साहब ने बड़ा लिबरल है इस बारे में। उन्होंने कहा है कि हम तौहीन अदालत पे बिलीव नहीं करते इस तरह कि जजेस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है, तो उनके जो चीज़ें हैं। शुएब साहब, हमने देखिए ये खान साहब की बात भी कर ली, उनके केसेस की भी बात कर ली। एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ 2 दिन पहले शो में थे और मैं कोट अनकोट उनके वही जुमले आपके सामने रखूँगा। उन्होंने कहा कि जो शरीफ ख़ानदान है ये हमारे निज़ाम अदल का लाडला है, ये कोट अनकोट जुमले थे। इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे, इज ही राइट या फिर वो एग्जैजरेट करके इसके ऊपर बात करें? देखें, एतजाज़ हसन साहब की बात पे आने से सिर्फ एक बात पहले मैं करके फिर आगे उनकी बात आगे जी, वो है कि इन 3-4 मुकदमात में एक बात रह गई है, वो है क्रिमिनल केसेस। 19 FIR कटी हैं फॉर द लास्ट 5 मंथ्स में खान साहब के ऊपर, और एक दिन रात को उनको 3 बजे गिरफ्तार करने का भी प्लान बनाया, और फिर जब वो रिएक्शन उसी रात मुझे उठा लिया गया ना, उस दिन उसी रात मुझे उठाया गया। मेरे ख्याल है उन्होंने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया था। उन्होंने कहा अगर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं, मेरे ख्याल में प्लान ये था कि कोई जो 8-10 मेन लोग हैं उनको चुको। तो बल्कि मेरी उसी दिन जिस दिन आपकी गिरफ्तारी हुई उससे 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले मेरी आपसे बात हमारी बात हुई थी बोल के ऊपर। मैंने कहा जी वो बोल को बंद किया हुआ है, क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ रहा? मैं क्योंकि वो 11 बजे पहले से बंद था। तो मैंने कहा जी मैं वो तकरीर देखना चाहता हूँ इमरान खान साहब की, वो पिंडी में शायद उस दिन स्पीच हो रही थी। तो आपने कहा जी चूंकि वो अभी खुल जाएगा शायद आधे घंटे देर में, वो तो खुल गया, वो आप बंद हो गए, बाद में मुझे सुबह पता चला। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये सारी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन सामने रही। अब आते हैं नवाज शरीफ लाडला है या नहीं है? एतजाज़ साहब का कमेंट। एतजाज़ साहब के मुकाबले का आज तक पाकिस्तान की तारीख में बड़ा वकील बहुत कम शायद हो, मैं उनके मुकाबले का खाल है, ऐसे एक आध बंदा ही है।
اور جتنا انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہے, جتنا رول آف لا کے لیے سٹرگل کی ہے, جتنا انہوں نے انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے سٹرگل کی ہے, ان کا تجربہ, ان کی انفارمیشن اور ان کا ایکسپیرینس اور ان جیسا کمپٹنس وہ میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. سابق صدر سپریم کورٹ بار بھی رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی ان کا بڑا قد کار ہے. تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس لیے درست ہے کہ ان کو کہاں سے اٹھا کر کے کون لایا. سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو بنا کے لائی, پھر جب ان کو موقع ملا, موقع ملا, جتنی دفعہ بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی, بیچ میں سے مکھن سے بال کی طرح وہ باہر نکل گئے, یا ملک سے باہر چلے گئے, خواہ وہ سعودی عرب میں ان کا قیام ہو یا لندن میں ہو. ابھی آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم جس طرح وہ گئے ہیں, یعنی 50 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر پر موجودہ وزیر اعظم صاحب گارنٹی دیتے ہیں کہ جی بس یہ اتنے دنوں میں واپس آ رہے ہیں, بس علاج کرنے گئے, اور وہ علاج ہے جو آج تک چلے ہی جا رہا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا. اور اس کا پھر وہ دیکھیں گے کہ جس طرح کے اداروں کو انہوں نے استعمال کیا کہ جی پلیٹلیٹس گر گئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور عطر بن اللہ صاحب بھی اتنے متاثر ہو گئے تھے. چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ جی کوئی آئیو گارنٹی دے سکتا ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہیں گے, اس لیے سیٹرڈے کو کورٹ لگائی تھی اور ان کی بیل کی تھی. ہیومینیٹیرین آسپیکٹ تھا, اور موجودہ کیبنٹ نے بھی ان کو الاؤ کیا. اور جس وقت وہ جہاز میں بیٹھے, ان کی جو تصویریں آئیں اور جو لندن کی فضاؤں میں پہنچے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے, ان کے پچھلے تمام تر مقدمات اور آج تک ان کو 80s سے اٹھائیں اور آج تک 2022 تک لے جائیں کہ جتنا ان کے حق میں فیصلے آئے ہیں اور جتنا انہوں نے مس یوز آف جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کیا ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک فیملی ہم نہیں کہہ سکتے انہوں نے یہ کیا ہے. اس لیے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے وزن ہے ان کی بات میں, جی 100% ان کی بات میں وزن. اچھا اب آ جاتے ہیں یہ جو آرڈیننس ہے, پریزیڈنشل آرڈیننس اور نیب قوانین میں 50 سے زائد بڑی شخصیات اس سے ریلیف پا گئی ہیں. اس کے اوپر سمری کے اوپر ہمارے پریزیڈنٹ کے سائن بھی نہیں تھے, اس کے باوجود وہ قانون جو ہے ترمیم کی صورت میں سامنے آیا, ان کو ریلیف مل گیا. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ؟ دیکھیں قانون میں تو پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے واپس کیا اور سیکنڈ ٹائم اگر پارلیمنٹ نے وہی قانون پاس کر دیا تو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم آٹومیٹیکلی اگر نہ بھی سائن کریں تو وہ انفورس ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ تو انفورس ہو گیا. اب یہ آئے ہی اسی نیت سے تھے کہ ان کو ریلیف ملے, یہ مطلب اپنے آپ کو ریلیف دلانے کے لیے آئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے تھے. اگر ان کی ہیلپ نہ ہو تو عمران خان تو ان کو 1 گھنٹے میں اٹھا کے باہر پھینک دے. اور دوسری بات, یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے کام کیا کیا ہے, سب سے پہلے اپنے نام ECL سے نکالے جس کو سپریم کورٹ نے سو موٹر نوٹس لیا, اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا, سارے پراسیکیوٹرز اور سارے تفتیشی جو ان کے مقدموں میں تھے وہ سارے بدل دیے. اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, سو موٹر نوٹس لیا, اور ان کو کہا کہ جی ان کو واپس ریسٹور کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ریسٹوریشن کے باوجود بھی جو ادارہ FIA آپ کے انڈر کنٹرول ہے ڈائریکٹلی, وہ کیسے انصاف کر سکیں گے؟ ڈاکٹر رضوان کا جس طرح وہ فوت ہوئے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا, اور جس طرح کہا جاتا ہے مرڈر ہوا, اس طرح کے باقی کئی تفتیشیوں کے ساتھ ہوا. تو اتنا پریشر کوئی برداشت نہیں کر سکتا جتنا یہ لوگ دیتے ہیں. اور اس طرز عمل سے انہوں نے کیا کیا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہوگا کہ بلینز آف روپیز کے پرووڈ کرپشن ہوں اور اس کے باوجود بیل بیفور ریسٹ کنفرم ہو جاتی ہے. آفٹر ریسٹ کی بات نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب کی بھی اور حمزہ شہباز صاحب کی بھی, اور دونوں ایک چیف منسٹر تھے, ایک پرائم منسٹر تھے, اور سٹنگ پرائم منسٹر چیف منسٹر نہ ہوتے تو ان کی بیلیں نہیں ہونی تھی. اب تیسرا کام انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ ہی, یہ تھے چونکہ جو یہ مارچ لے کر آئے تھے حمزہ اور مریم, مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے. اس ڈرامے میں جو مہنگائی کا حشر ہوا ہے وہ تو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے پبلک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اب انہوں نے آتے ساتھ ہی تیسرا کام کیا کیا, پہلے ہی مہینے وہ کیا اپنے نیب کے مقدمات. نیب میں ہی بیسک ایسی امینڈمنٹس کر دی ہیں کہ جو بہرحال ابھی چیلنج بھی ہو چکی ہیں, سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہے, لیکن وقتی ریلیف بھی مل گیا. اور پھر کب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا, یہ اس میں آنربل سپریم کورٹ سے چاہیے تھا کہ یہ پہلے فیصلے کر دیتے تاکہ جلدی فیصلے کا یہ فائدہ ہوتا کہ اگر لا ختم ہو جاتا ہے تو کم سے کم یہ مقدمے چلتے اور پروسیڈنگ آگے چلتی ہے. لوگوں کو جس کو
جو آپ کا اسٹیٹ ایکسچیکر سے مال کھایا گیا ہے تو وہ کم سے کم کویسچنیبل تو ہوتا ہے اور وہ چیک تو ہو سکتا ہے. ویری رائٹ سر. شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھے جناب صابر شاکر صاحب، کیونکہ ملک سے باہر ہیں، کوشش پوری تھی کنیکٹ ان سے ہو جاتا اور کمٹمنٹ تھی تو ہم نے ان کو شامل گفتگو بھی رکھا، لیکن ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ان سے کنیکشن نہیں ہو پایا. فائنلی آج کی ڈسکشن میں جو ہم نے کور آف دا کرکس ہے پوری ڈسکشن میں، پہلے پارٹ میں ملیکہ تھیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی فائنل کال کے حوالے سے پبلک بڑی منتظر ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے چند دن کے اندر وہ پبلک کال کس حد تک پبلک ہوتی ہے. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. میں ہوں عمران ریاض خان. اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے. مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا. عمران خان بول کے ساتھ جمعے سے اتوار رات 10 بجے. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.